یہ سوشل میڈیا سے آپ کی اپنی لائف کتنی ہیمپر ہوئی؟ میں تو 90 میں شادی کر کے بیٹھ گیا نا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کرنے کہاں دیتی ہیں. مارک زکربرگ اگر نہیں چاہ رہا کسی کو تو شاید وہ پریزیڈنٹ نہ ہو. فیس بک کی اپنی بھی ریسرچ ہے اور اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو حکومتوں کو بدل سکتے ہیں. بڑے بڑے جو ان کے نیوز پیپرز ہیں ان کو بھی کوئی ہارڈلی کسی نے 2 نے دیکھا ہوگا 5 نے دیکھا ہوگا, کمنٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم بڑا وافر دستیاب ہے, تو یہ ساری بیماریاں ہمارے یہاں ہوں گی. دیکھیں لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے اب. کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا اصل جو ایجوکیٹر ہے وہ سوشل میڈیا ہے. ایک وقت تھا کہ ان ممالک کو طاقتور سمجھا جاتا تھا جن کی آرمی بڑی مضبوط ہوتی تھی. ان لوگوں کو طاقتور سمجھا جاتا تھا جن کا میڈیا پہ بڑا کنٹرول ہوتا تھا, کوئی ٹی وی چینل ہوتا تھا, اخبار ہوتے تھے. لیکن آج کا دور بڑا فرق دور ہے اور طاقتور ہیں وہ لوگ اور طاقتور ہیں وہ ممالک جن کا سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہے. اگر آپ کا سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہے تو آپ کسی ملک کی سیاست پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, جس طرح امریکہ کی سیاست پہ کہا جاتا ہے کہ رشیا اثر انداز ہوا. جو سوورنٹی ہے, جو سوشل میڈیا سوورنٹی ہے, اس نے بھی کافی فرق ڈالا. چائنا امریکہ کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتا اپنے معاملات میں, اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ بھی فیس بک ہو, وہاں پہ بھی ٹویٹر ہو, لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ دس از آر سوشل میڈیا سوورنٹی, ڈونٹ انٹرفیئر ود دیٹ. لیکن آن دا پیرلل چائنا امریکہ میں انٹرفیئر کرتا ہے. یہ ممالک کی داستان ہے. لوگوں کی ذاتی زندگی کی بھی داستان کچھ اسی طرح ہی ہے. ایک دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئرنس, نان انٹرفیئرنس, یہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ ممالک کے معاملات کیا ہیں, لوگوں کے معاملات کیا ہیں, سوشل لائف ہماری کس طرح سے امپیکٹ ہو رہی ہے. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے سوشل لائر, میرے دوست سہیب مرغوب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ایک بار پھر شکریہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا سے آپ کی اپنی لائف کتنی ہیمپر ہوئی؟ دیکھیں ہم تو اس سرکل سے نکل گئے ایج والے جس میں سوشل میڈیا نے میرے اوپر کوئی اثر ڈالنا تھا. اچھا کوئی فرق نہیں پڑا؟ میں تو 90 میں شادی کر کے بیٹھ گیا نا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کرنے کہاں دیتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ریاستوں کے معاملات جو ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی کہ جب ٹرمپ کا الیکشن تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو انٹرفیئرنس تھی فرام دی رشین سائڈ اور ان کے الیکشن کو آپ نے مینپولیٹ کیا. ریاستیں سوشل میڈیا کو کس طریقے سے یوز کر رہی ہیں, اس کا ایک مجھے پرسپیکٹو چاہیے اس سے پہلے کہ میں لوگوں کی ذاتی زندگی پہ آؤں. دیکھیے ریاستوں میں مثلا سب سے بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس ٹرمپ صاحب کی. ٹھیک ہے. ان کے جب الیکشن ہو رہے تھے 2016 میں تو ان کے فالوور تھے 1 کروڑ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ٹویٹس تھیں وہ ری ٹویٹ ہوتی تھیں 3.5 ملین, یعنی کہ 35 لاکھ سے زیادہ ری ٹویٹ ہونا. رائٹ. اور یہی وجہ تھی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو 100 بڑے نیوز پیپر اور اخبارات تھے ان میں سے کوئی 110 کے قریب, 120 میں سے 110 جو تھے دے ور اگینسٹ ٹرمپ. اور ٹرمپ نے تو BBC اور CNN کو کہہ دیا تھا آئی ڈونٹ نیڈ یو, بیکاز اس کے اپنے فالوور اس وقت جو تھے وہ 60 ملین سے زیادہ تھے. اچھا اس کے بعد جو ان کے نمبر 2 تھے, ان کے بعد جو ڈیموکریٹس کے تھے کلنٹن صاحب, وہ ان سے بہت پیچھے تھے, کوئی تقریباً 66% پہ تھے. 70 لاکھ کے قریب ان کے تھے فالوور, ان کے 1 کروڑ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہمیں الیکشن میں نظر آیا. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ریگنگ دھاندلی وان لی, یہ ایسے ایک پرسیپشن ہے. وہ تو امریکہ میں مردے ووٹ پہلے بھی ڈالتے رہے ہیں, اگلے الیکشن میں بھی ڈال دیں گے. خود ان کی جو ووٹ فائنڈنگ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ امریکی الیکشن میں مردوں نے بھی ووٹ ڈالے ہیں. اچھا ملائیشیا میں بھی یہی ہوا. ملائیشیا میں بھی الیکشن میں جو 2018 میں ہوئے اس میں بھی انہوں نے بڑا رول پلے کیا سوشل میڈیا نے, اور ساری پالیٹکس بدل کے رکھ دی. ٹھیک ہے. یورپ میں جو فار رائٹ پارٹیز نے رائز کیا اس کے پیچھے بھی مین جو سوشل میڈیا تھا, کسی نیشنل پریس نے ان کو نہیں اچھالا. ٹھیک ہے. یورپ کا نیشنل پریس جو ہے وہ اس کی تھنکنگ کہیں اور تھی, اور جو ان کا سوشل میڈیا تھا وہ کچھ اور سوچ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور خود یورپ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا یورپی سوسائٹی کو منتشر کر رہا ہے, اس کو انتشار کا شکار کر رہا ہے, کہ وہ توڑ پھوڑ میں لگا ہوا ہے کہ یونٹی جو ختم ہو رہی ہے. بریکسٹ پہ جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ 2 منٹ کے اندر اندر سوشل میڈیا پہ اپنے اوپینین کے ساتھ آن ایئر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میں سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو جتنی گورنمنٹس ہیں وہ الیکٹ ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہوتی ہیں, لوگوں کی اوپینین ہے جو الٹیمیٹلی ان کو اپنے لیڈرز بناتے ہیں. لیکن لوگوں کی اوپینین کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت اسٹرانگ میڈیا جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, یہ موجود ہے. ماضی میں ہم نے پاکستان کی اگر مثال ہم لے لیں
تو بڑے بڑے جو میڈیا گروپ ہوتے تھے جن کے اخبار ہوتے تھے اور بعد میں ٹی وی چینل آگے، وہ گورنمنٹس کو ٹاپل کرنے میں، بنوانے میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے تھے. یہ ہمارے سامنے آنکھوں کی مثالیں ہیں. لیکن یہ رول جو ہے دیٹ ہیز بین ٹیکن اوور بائی دی سوشل میڈیا. جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ کل کو اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے تو امریکہ کا پریزیڈنٹ اگر فیس بک کا مالک جو ہے مارک زکربرگ اگر نہیں چاہ رہا کسی کو تو شاید وہ پریزیڈنٹ نہ ہو. یہ اتھارٹی، یہ کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا کیا؟ یہ تو خود فیس بک کی اپنی بھی ریسرچ ہے اور اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو حکومتوں کو بدل سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آواز امریکہ سے بھی اٹھی ہے. مثلا جو ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ 2020 کے الیکشن میں، وارن، وہ جو ابھی ٹھیک ہے خاتون ہے، ٹھیک ہے، سینیٹر وارن جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 3 گروپوں کو مافیا بننے سے روک دوں گی. اچھا مافیا 3 گروپ ہے، وہ کون کون سے؟ مثلا فیس بک، ٹھیک ہے، امیزون، ٹھیک ہے، اور google.com جو ہے، رائٹ جو ہیں، ٹھیک ہے. ان تینوں کو وہ کہتے ہیں انہوں نے چیزیں پرچیز کی. وہ کہتی ہیں کہ مرجر کی پالیسی کیا ہو، رائٹ، کیا کوئی مرج کرتے کرتے اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ ایک اوپینین میکر ہو جائے اور سب کچھ بدل کے رکھ دے. مرجر سے اس کی مراد یہ ہے کہ یہ تینوں گروپس وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو خرید کے اپنے اندر مرج کر کے اپنی طاقت کو بڑھاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، واٹس ایپ ہے وہ انہوں نے پرچیز کیا اور کیے. تو وہ کہتے ہیں انسٹاگرام یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اتنی اسٹرانگ. انسٹاگرام تو بھی ویک پڑ گیا تھوڑا سا. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جو پلوامہ ایکشن کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا کیونکہ سوشل میڈیا پہ 5,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. رائٹ 5,000 کروڑ سوشل میڈیا پہ پلوامہ کے انسیڈنٹ الیکشن کا ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بلڈ اپ جو کیمپین سوشل میڈیا سے اور یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، الیکشن کے جو کیمپین شروع ہو رہی ہے اس میں بڑے جتنے بھی وہاں پہ 35-40 مگرمچھ خاندان ہیں. آپ انڈیا کی ہسٹری دیکھیں، جس طرح ہمارے 22 ہیں وہاں پہ 35 ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی مگر کے مچھ پڑے ہیں بڑے بڑے. تو وہ سارا پیسہ پھینک رہے ہیں. کانگریس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ٹائکونز انڈسٹری کے نہیں ہیں جو ان کا رافال یا رافیل جو بھی ہے، انڈیا میں اس کو رافال کہتے ہیں، ہم رافیل کہتے ہیں. ہمیں رافیل پسند تھے جو امریکن سفیر. رائٹ. تو جو ان کے طیاروں کا اسکینڈل ہے اس میں بھی امبانی صاحب ملوث ہیں جنہوں نے شادی پہ اربوں روپے لگا دیے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں خود انڈیا میں بے شمار لوگوں کو رہائش مل سکتی تھی، غربت دور ہو سکتی تھی. انہوں نے ایک شادی پہ اتنے پیسے لگا دیے. انہوں نے ایک جوتوں کے جو ہیرے جواہرات کے جوتے بنا دیے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس ایک شادی کا جو بجٹ تھا اس سے کم از کم آپ کوئی 50,000 فیملیز جو ہیں ان کو اگلے 5 سال کے لیے آپ اکاموڈیٹ کر سکتے تھے، جاب دے سکتے تھے، ان کی بچوں کی تربیت. 50,000 فیملیز. اب یہ لوگ وہاں ہیں. اب بھی انڈیا میں ایک سروے شائع ہوا ہے کہ کیا کرمنلز الیکشن لڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا لیکن انڈیا میں کرمنلز جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لڑ رہے ہیں، اور جن پہ مرڈر کیس ہیں، ریپ کیسز ہیں. سوشل میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہا. یہ سب بی جے پی کے پلیٹ فارم. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل. کیونکہ بی جے پی کا پیسہ لگا ہوا 30,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک انڈین دانشور کا کہنا ہے کہ 30,000 کروڑ روپیہ انڈین الیکشن پہ مئی تک خرچ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا یہ ہم نے ریاستوں کو ڈسکس کر لیا. جو ذاتی زندگی ہے اب بڑے کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. اینڈ یو بینگ اے سوشل سائنٹسٹ آلسو، مجھے یہ بتائیں کہ انسان کی صحت جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کتنی کمپرومائز ہوئی؟ بیکاز ہمارے باڈی آرگنس جو ہیں بائی دی اینڈ آف دا ڈے ان کی ایک ایج ہے. اوور یوزیج آف اینی تھنگ آپ کی ہیلتھ کو بہت کمپرومائز کرتی ہے. ہمارے پوسچرز، ہمارا سننا دیکھنا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آپ گاڑی کو اگر ٹیڑھا کھڑا کر دیں گے، ہمارے عام ہے نا کہ ریمپ پہ جا کے تو گاڑی کو ٹیڑھا کھڑا کر دیا، پھر ہم اس کو چیک نہیں کرتے کہ اس کو ہمیں کیمرنگ کی یا لائننگ کی اس کی الائنمنٹ جو ہے اس کی ٹھیک ہے کی دوبارہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح باڈی کا جو آپ نے کہا کہ پوسچر ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. رائٹ. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو اسٹائل ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کو بری طرح متاثر کرتا ہے لیپ ٹاپ اور موبائل کو دیکھنے کا. یہ ہم لین کر کے اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے خاص طور پہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی کے پرابلم بہت بڑھتے جا رہے ہیں. لندن میں ریسرچ ہوئی کہ اسکول کے ایج کے جو بچے ہیں ان میں 40% لوگوں میں یہ پایا گیا بیماری کہ ان کی ریڑھ سیدھی نہیں ہے. اچھا 40% ویری بگ نمبر. اور ڈیفینیٹلی چونکہ سارے بچے اسی طرح ہی دیکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اپنا پوسچر کیسے سیدھا رکھنا ہے. ان کو پین فیل کرتے ہیں نا. آخر ڈاکٹرز کے پاس گئے تو کیوں گئے؟ ٹھیک ہے. پین فیل کیا تو گئے. مطلب اس لیول پہ آگے میں وہ اپنی ٹین ایج میں کہ وہ پین فیل کرنا چاہتے ہیں. شعیب صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پیرنٹس سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے تھے لہٰذا وہ اپنے بچوں کو بتا نہیں سکے کہ آپ اپنا پوسچر سیدھا رکھیں، یہ وجہ ہے؟ آپ کریکٹ کرنے والا فیملی میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے نا.
نہیں سر دیکھیں یہ جو بچے ابھی سوشل میڈیا کے ساتھ جوان ہو رہے ہیں نا ہاں وہ والدین کو والدین ہی نہیں سمجھ رہے. وہ جو ایک بڑا لطیفہ سوشل میڈیا پہ ٹریول کرتا رہا کہ کل میرا انٹرنیٹ بند تھا تو میں 2 گھنٹے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا. وہ بھی اچھے لوگ ہیں. اچھا وہ بھی اچھے لوگ ہیں, وہ بھی اچھے لوگ ہیں. اچھا بالکل صحیح. انٹریکشن فیملی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے جو ایک لطیفہ بھی چلتا رہا سوشل میڈیا پہ کہ ایک آدمی کے فیس بک پہ 5 لاکھ فالوور تھے اور اس کے جنازے میں جب وہ مرا تو 5 آدمی بھی نہیں تھے. واٹ اے ٹریجڈی. تو یہ جو سوشل لائف ہے وہ ختم ہوتی ہے. سوشل لائف اچھا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں, ان پرسن ایک دوسرے سے بات کریں. یہ جو ایک ہمیں ایڈکشن ہے کہ ہم ایک ورچوئل ورلڈ میں رہنا شروع, جو فزیکل پریزنس ہے اس کی امپورٹنس کتنی ہے, یا کب کتنی سٹیج کے بعد آپ کو الٹیمیٹلی ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی ایڈکشن ہے تو آپ شاید اس سے باہر نہیں نکل پاتے, لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے فزیکل پریزنس از ویری امپورٹنٹ. جی ہاں بالکل. دیکھیں ہم 2-3 نمبر 1 کمر کے درد, نمبر 2 فٹ کا پرابلم. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ 2 لائکس اور کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے جاتے ہیں. وہ جاتے نہیں. ہاں ہم پھر کھانا بھی ڈیلے کر دیتے ہیں, رات کو دیر سے سوتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں کیونکہ ہمارے ٹائم کا گیپ ہے. اگر میں نے امریکہ میں کوئی فرینڈ بنایا ہوا ہے تو 11-10 گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک ہے. یورپ میں بنایا ہوا تو 4.5-5 گھنٹے کا, 4 سے 5 گھنٹے کا فرق ہے. مڈل ایسٹ میں بنایا ہوا تو 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے, 1.5 گھنٹے کا فرق ہے. انڈیا میں ہے تو آدھے گھنٹے کا فرق ہے. اب ہمیں رات کو بھی جاگنا پڑتا ہے, دن کو بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے, تو کھانے کا ٹائم بھی ڈسٹرب ہو گیا, نیند کا ٹائم بھی ڈسٹرب ہو گیا. جب آپ اپنی نیند کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہم ایک چیز بڑی غلط فہمی کا شکار ہے کہ انسان 40s کے بعد بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں, آپ جلدی بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں. لیٹسٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا دماغ جسم کے ساتھ بوڑھا نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. جسم آپ 20 سال کی عمر میں بھی بوڑھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا فرنٹل لوب جو ہے, یہ والا حصہ دماغ کا جو فرنٹ کا پورشن ہے جس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں یہ ایگزیکٹو پورشن ہے برین کا. ٹھیک ہے. اچھا برین کا ایگزیکٹو پورشن جو ہے وہ میموری کو کرتا ہے, اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ ہے, کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے افسر ہے نا, چیف سیکرٹری ہے یا پرائم منسٹر ہے, تو اس کے اندر کیمیکلز کی جو پروڈکشن ہے, کمپوزیشن ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ نیند نہیں لیتے تو نیند کا جو پروسیس ہے 8 گھنٹے کا آج انسان کے لیے ضروری اللہ تعالیٰ نے رکھا, وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 گھنٹے تو نہیں کہا لیکن مطلب اراؤنڈ دس ٹائم نیند جو ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس عرصے میں دماغ کے اندر جو فاضل چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب لیٹسٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ٹین ایجر رات کو جاگتا رہا, دماغ کو اپنی جو فاضل چیزیں اس کے ایکسکریشن کو ڈیٹاکس کرنے کا ٹائم نہیں ملا, نتیجتاً اس نے جو اپنا اس کی ہم کہہ سکتے ہیں برین کی جو سیکریشنز ہیں, کروڈ ورڈ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اس نے ان پروٹینز کے رابطے بلاک کر دیے جو یادداشت کو قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میموری کو, جو ڈیسیجن تو آپ کی میموری ہیمپر ہوئی اور اس سے الٹیمیٹلی آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں بچہ کہتا ہے کہ اوئے ہوئے ابو میں تو بھول گیا. بالکل صحیح. آپ نے یہ پہلے جملے نہیں سنے ہوئے تھے کہ اوہو میں تو یہ بات بھول گیا, شادی میں کیوں نہیں ہے, او یار بس میرے ذہن سے نکل گیا. رائٹ. یہ ایشو دماغ کو اگر آپ پراپر ٹائم نہیں دیں گے, پراپر فوڈ نہیں دیں گے, جو سوشل میڈیا نے ڈسٹرب کر دیا دماغ کا سسٹم. اچھا سہیل صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایوریج لائف ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں 60 سال ہے, ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ چونکہ میڈیکل سائنس بہت بہتر ہو گئی ہے تو آپ ازیوم کریں آپ 80-85 سال تک. You need to be good for those 80-85 years, not the first 20-30 years. یہ جو ایولیوشن ہے سائنس کی اور سوشل میڈیا کی, اس کا چونکہ ہم نے پہلے دیکھا نہیں کہ جب آپ جو لوگ ابھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ 40s میں کس طرح بیہیو کریں گے, 50s میں, لیکن آپ کی یہ اسٹیٹسٹکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ریسرچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ دے ول بی لیس کمپیٹنٹ kind of a people when they will get to their 40s and the 50s. Is it like that? امریکہ میں پولیٹیکل فگرز جو ہیں نا, ان کی ٹویٹ و ری ٹویٹ کی ہم نے بات کی ہے, بش کی بات کی ہے, ٹرمپ کی بات کی ہے, کلنٹن کی, ان لوگوں کی ہے. لیکن اگر آپ نارمل پہ جائیں تو بڑے بڑے جو ان کے نیوز پیپرز ہیں ان کو بھی کوئی ہارڈلی کسی نے 2 نے دیکھا ہوگا, 5 نے دیکھا ہوگا, کمنٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہم لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم بڑا وافر دستیاب ہے, تو یہ ساری بیماریاں ہمارے یہاں ہوں گی. یورپ میں ٹین ایجر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوا تو وہ اس پہ جا رہا ہے. اچھا امریکنز جو ہیں وہ اتنے ابھی اس طرف نہیں گئے ہیں جتنا یورپ میں یا ایشیا میں ہے. ایشیا میں بھی ساؤتھ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں اتنا نہیں ہے کیونکہ بہت سے کربز بھی ہیں, رشیا میں نہیں ہے, چائنا میں نہیں ہے. تو ان ملکوں میں آنکھوں کا پرابلم,
آپ کہہ رہے ہیں نا بیہیو، بظاہر آپ کا ریٹنا جو ہے اس کی ایک ایج ہے کہ اتنا آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ ہر وقت اسے یوز کر رہے ہیں طریقہ ٹھیک دیکھیں ہے، آپ نے کتاب کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 1.5 فٹ کے فاصلے سے ہمیں پہلے ٹیچر نے بتایا، پتہ نہیں ٹیچر کو پتا بھی ہے کہ نہیں، کہ 1.5 فٹ کے فاصلے سے اس سائز کی کتاب اگر اتنے پوائنٹ میں لکھی ہوئی تو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ہم موبائل کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو رات کو لیٹ کے یوں ٹیڑھا دیکھ رہے ہوتے ہیں گور گور کے. بالکل سیدھا آپ کی آئی سائٹ الٹیمیٹلی از باؤنڈ افیکٹ. اب آپ دیکھیں کہ اینک منڈیاں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں اور وہاں ڈاکٹر پہ کہ ابھی آپتھالمولوجسٹ کا بزنس جو ہے وہ بڑھنے والا. سر ہیئرنگ جو ہے، ہیئرنگ آپ جو آواز میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے دونوں کان اس لیے ہیں کہ ایک بیلنس کریٹ ہو. جب آپ ایک کان سے سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایک نیچرل سسٹم ہے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں اور اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کی ہیئرنگ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. ہیئرنگ کے ساتھ برین الٹیمیٹلی لیڈز ٹو دی برین. ٹھیک ہے. کیونکہ دماغ اور کان جو ہے نا یہ ای این ٹی بہت سینسیٹیو پورشن ہے. کیونکہ اس میں ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کس حد تک آپ کان کو چھیڑیں گے تو دماغ کو نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہم چابیاں گھماتے ہیں نا تو دماغ کو بھی گھما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جب ایک کان یہ لگا کے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اتنا اونچا سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں وہ کمبائن ہے کسی پارک میں یا کسی جگہ پہ ہے تو 10 لوگ اور بھی سن رہے ہوتے ہیں کیا کیا رہا ہے. میں خود اگر آپ ابھی فون سنیں گے تو مجھے بھی پتا ہوگا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. کیونکہ اس کی ساؤنڈ اتنی ہے کہ یہاں سے بھی آ رہی ہے اور باہر سے بھی آ رہی ہے، ہر آدمی سن رہا ہے. تو پرائیویسی ایک تو نہیں رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایفیکٹ کرتا ہے ڈائریکٹ برین پہ جا کے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو وائبریشنز ہیں وہ لیٹسٹ ریسرچ یہ آ رہی ہے کہ یہ ڈل مائنڈیڈ اسٹوڈنٹس پیدا کر رہے ہیں. اچھا جن ملکوں میں یا جن اسٹوڈنٹس میں یہ بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں وہاں ڈل مائنڈیڈ. اب مثلاً ابھی لرننگ کا سروے ہوا ہے، اگر آپ نیٹ پہ جائیں لرننگ کے سروے کو دیکھیں تو جو 67 ملکوں میں ہوتا ہے، چائنا ٹاپ پر ہے میتھ میں. سائنس کے سبجیکٹ میں چائنا ٹاپ پر ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی بیماری اس طرح سے وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اسے کپ ڈاؤن کیا ہوا ہے. امریکہ کو انہوں نے ڈالس اینگل سے کہا کہ 5 میں 6 نمبر پہ آ رہے ہیں میتھ اور دوسرے جو سائنسی سبجیکٹس ہیں ان میں. اچھا اب یہ ساری برین چائنا میں کیسے چلا گیا؟ اس لیے کہ ان کی ہیبٹس جو ہیں کھانے کی، سونے کی اور اپنا سوشل میڈیا کو دیکھنے کی، وہ ابھی اس طریقے سے چینج نہیں ہوئی. سوسائٹی اتنی نہیں بدلی جیسے کہ ہماری سوشل میڈیا نے بدل دی. ٹھیک ہے. اچھا شعیب صاحب، از اٹ رائٹ ٹائم کہ جہاں پہ ہم سوشل میڈیا ایٹیکیٹس جو ہیں، جس طرح ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کھانے کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ہاؤ ٹو یوز دس فار دی بیٹرمنٹ آف یور لائف، پرسنل، سوشل اینڈ ہیلتھ؟ از اٹ دا رائٹ ٹائم کہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، جہاں پہ آپ اربوں روپے ہر جگہ پہ اپنی کیمپینس پہ لگاتے ہیں، کوئی 2-4% پبلک اویئرنیس پہ جہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ. وی ڈونٹ سی اینی تھنگ. جو باتیں آپ نے کہیں کہ آپ کا پوسچر ٹھیک ہونا چاہیے، کتنے فاصلے پہ رکھنا چاہیے، ہیئرنگ ہے، تھوڑا سا فیملی کو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنے پیرنٹ سے بات کی، وہ اچھے لوگ ہیں. ان باتوں سے ہٹنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. دیکھیں لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے اب. کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا اصل جو ایجوکیٹر ہے وہ سوشل میڈیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے یہ ازیوم کر لیا نا کہ اس پہ نالج ہے. ٹھیک ہے. اور نالج اس پہ کیا ہے، میں نے تو پڑھنا کچھ ہے نہیں، اور کچھ چیزیں میں اب ہم اس پہ انجمن ستائش باہمی کے بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو کرے چلے جا رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ ان ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ لاکھ کرپس کر رہے ہیں. امریکہ میں سن رہے ہیں، یورپ میں سن رہے ہیں، انڈیا میں سن رہے ہیں. انڈیا نے میں چیف الیکشن کمشنر نے مطلب الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا ہے، جو ایک انڈین ہی ہے اس سیکشن کا ہیڈ پالیسی میکرز کا. ٹھیک ہے. کہ آپ نمبر 1 ہماری انڈیا کی کمپین پہ اثر انداز ہونے والی تمام پوسٹیں جو اتار دیں. اور کمپنی نے مطلب کمپنی مینز فیس بک نے ان کو یقین دلایا ہے کہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہوگی جو ان کے الیکشن کمپین پہ اثر انداز ہوگی. اچھا شریف صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سے جب اس طرح کی کوئی کمپلینٹ جاتی ہے تو فیس بک اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتا، انڈیا سے جاتی ہے تو فیس بک فوراً اٹھا کے کر دیتے، اس کی کیا وجہ؟ اچھا پیسے آتے ہیں. دیکھیے اس وقت سیاست، فوج، ان کی ابھی جو ہم کہتے ہیں نا 2 روزہ 1 روزہ جنگ ہوئی، جو بھی ہوئی، جنگ بھی نہیں ہوئی، کچھ خرمستی ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں جنگ کہاں ہوئی. تو ہم نے جو ان کا پائلٹ پکڑا اور انہوں نے جو ہمارے ایریا میں پلے لوڈ پھینکا، یہ آخر میں کنورٹ ہو گیا وار کے وار کی اکوپمنٹ کے سیل پرچیز میں. ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا پہ رپورٹس آنا شروع ہو گئیں کہ اسلحے کا تو سب سے بڑا بائر جو ہے وہ انڈیا بنتا جا رہا ہے، 2nd نمبر پہ آ گیا ہے سعودی عرب کے بعد. اتنے کانٹریکٹ ہیں، اگر ہم کانٹریکٹ کو ملا لیں تو انڈیا بگیسٹ بائر بن جاتا ہے، جو آگے میچور ہونے ہیں انڈیا کے، اس کے امریکہ کے ساتھ، ایشیا کے ساتھ.
अच्छा, इसराइल ने कहना शुरू कर दिया कि $3.1 बिलियन की मार्केट जो है असलाह के हमारे पास है, और प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल जो थे वो तो हमारे थे, तो हम बड़ा अच्छा असला बना रहे हैं तो ले लो। अच्छा, हमारे थंडर जो थे JF-17, उन्होंने इंडियन प्लेन्स को, पायलट को जब दबोच लिया तो हमारे थंडर को कई ऑर्डर्स मिल गए। अच्छा, ये तो ऐसे लग रहा है कि छोटी सी असले की एग्जीबिशन थी ये, जो 2 दिन का इवेंट था, ये एक असले की एग्जीबिशन थी जिसको वर्ल्ड ओवर जो जितने इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि वी आर सुपीरियर एंड दैट वन इज नॉट सुपीरियर। अब इसमें एक और चीज है, इंडिया के आपको उठा के देखें, उन्होंने तमाम भारतीय वेबसाइट्स ये कह के कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया है। अच्छा, अगर अमेरिकन मीडिया ये मान ले कि इंडिया ने F-16 गिराया है, मैं अब दूसरा परसेप्शन दूसरी तरफ आ गया, मान ले कि F-16 मिक्स से गिरा लिया है, तो F-16 की मार्केट करके नीचे आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अमेरिका ने ये माना ही नहीं कि पाकिस्तान का F-16 गिरा भी है। इंडिया ने कहा कि अमेरिका इंक्वायरी कर रहा है कि F-16 गिराया है, F-16, लेकिन अमेरिका ने कहीं नहीं कहा कि ये F-16 गिरा है। अच्छा, कुछ भी देखें, अगर वो ये मान लेते हैं इस एक दिन की फाइट में कि F-16 मिक्स से गिर गया है, चाहे नालायक से नालायक भी हो, वो तो कहते हैं इतना आया कि वो तो देखिए एक फाइटर ही है जिसको 1000 टेक्निक्स आती हैं, तो वो कम से कम किसी मेरे डल जैसे तो पहलवान से नहीं आ सकता ना। राइट। अब देखें कि 2 तैयारे गिरे हैं थोड़े से अरसे में बोइंग के, तो बोइंग 40 मुल्कों ने ग्राउंड कर दिया है। और बोइंग के चीफ ने ट्रंप से बात की हाथ जोड़ के कि भाई साहब माफ़ कर दो, तो ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका में इसको फ्लाई करने की इजाजत दे देते हैं। बिल्कुल, इसी जैसा कॉन्कर्ड था उसको उन्होंने ग्राउंड कर दिया जब एक त्यारा उनका क्रैश हुआ। यू आर राइट एक्चुअली। तो अब ये एक मार्केट खुल गई एकदम, और हो सकता है यही हो जो आप भी कह रहे हैं कि पीछे इसके माफियाज होते हैं, क्योंकि बहुत से मुल्कों की इंडस्ट्री डिफेंस की है। अच्छा, ऑन अ लाइटर साइड, लोगों की शादीशुदा लोगों की जिंदगी कितनी हैम्पर हुई है? बहुत ज़्यादा। देखें, एक तो रिश्ते वो तय हो रहे हैं जो ना तो मैच्योर हैं, ना वो चलने की उनमें पोटेंशियल होता है। कि सोशल मीडिया पे मैंने डाला हुआ है कि मैं तो बहुत बड़े टाइकून का बेटा हूँ, आगे पता लगा पीछे किराने की दुकान में नौकर हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो शादी मैच मेकिंग जो है वो बड़ी गलत हो गई, पहली बात। इसलिए डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। अब इसलिए कि आपने गलत परसेप्शन देके आपने एक दूसरे से शादी की। जैसे एक पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गया शादी करने, ठीक है, तो इंडिया ने भी परमिशन दे दी वॉर के एरिया जोन में, जबकि वो वैसे दे नहीं रहा। राइट। उसने भी कहा सोशल मीडिया पे तरह मैच मेकिंग हो। तो पहली बात कि मैच मेकिंग गलत हो गई। दूसरी बात कि इवन शोहरों के पास टाइम नहीं है, और जो लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने एक बड़ी आइडियल सी किस्म की ज़िंदगी बना ली। ठीक है, लोगों ने डाला हुआ है, लड़कियों ने डाला हुआ है, मैंने नाश्ता किया, ये ड्रेस लिया, ये फलाना लिया, शॉपिंग एट फलाना इन फलाना मॉल में, ये वो। तो लोगों ने एक आइडियलिज्म जनरेट हो गया, जैसा हमने स्टार प्लस के ड्रामों से किया कि तलाक भी हो रही है तो साले 18 घंटे लगते हैं बैग लेके बाहर निकलने में। ठीक है। तो 500 करोड़ से तो नीचे बात ही नहीं होती ड्रामों में। वही सोशल मीडिया पे एक आइडियलिज्म आ गया। आइडियलिज्म की वजह से डाइवोर्स रेट बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, अब डाइवोर्स रेट बढ़ने से आपको पता ही फिर सोसाइटी में क्या होना है, जो अभी सिंगल फैमिली इंस्टेबिलिटी है। सिंगल फैमिली के अगर आप स्टेट रिपोर्ट्स देखें तो मैक्सिमम है इस पाकिस्तान में भी। सिंगल पेरेंट फैमिली जो है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पास भी डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए। दूसरे दिन जो है आपको आग लगा के फेंक देते हैं, कोई फलाना करके फेंक देते हैं, तीसरे ना देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, ये सारा एक आइडियलिज्म है जो दूसरे दिन टूट जाता है। सर, मैं हैरान हुआ हूं कि मैं जस्ट कोट के मैं कुछ चांदी की शादियां ऐसी जानता हूं कि जिनमें 50-50, 60-60 करोड़ रुपया खर्च हुआ और शादी का वलीमा तक नहीं हो सकता। जी हाँ, अगले दिन डाइवोर्स हो गया और सोशल मीडिया का उसमें हाथ। जी हाँ सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमने सोशल मीडिया के प्रोस एंड कॉन्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। ये फिनोमिनन जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसको किस तरीके से हम आगे लेके चलना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, हो सकता है, नहीं हो सकता, गवर्नमेंट्स के रोल क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये हमारी अपनी ज़िंदगी को इफेक्ट करता है, हमारी अपनी हेल्थ को इफेक्ट करता है। हम सब ने एक क्वालिटी ज़िंदगी गुजारनी है, एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है। हमारा सोशल फैब्रिक जो है उसको मजबूत रहना चाहिए। प्लीज़ इनका ख्याल रखें और सोशल मीडिया की वजह से इसे ख़राब ना होने दे। सोशल मीडिया कैन बी ए सपोर्ट टू स्ट्रेंथन दीज इंस्टीट्यूशन, इट शुड नॉट वीकन दीज इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू।